بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج پھر آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے دنوں میں میری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ آج میں ایمان کے 77 شعبے آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ یہ پروفیسر ڈاکٹر سلطان سکندر صاحب کی کاوش ہے اور ان کے بروشر سے، ان کے آرٹیکل سے میں نے کاپی کیا ہے۔ اللہ پر ایمان، پہلا جو شعبہ ہے وہ ہے اللہ پر ایمان، دوسرا ہے اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، ایمان بالکتب، تقدیر اچھی ہو یا بری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یوم آخرت پر ایمان، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان، ایمان بالحشر، مومنوں کا گھر اور ان کا ٹھکانہ جنت ہے اور کافروں کا گھر اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ کی محبت، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے امید قائم کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا اور ہر چیز میں اللہ کے حکم کو تسلیم کرنا، حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر اور اکرام کرنا، کفر کی طرف لوٹ جانے سے مر جانا بہتر سمجھنا، علم کا طلب کرنا، علم پھیلانا، قرآن مجید کی تعظیم کرنا، طہارت یعنی پاکی کا اہتمام کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا، اعتکاف کرنا، حج ادا کرنا، جہاد کرنا، سرحدوں کی حفاظت کرنا، دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا، مال غنیمت کی منصفانہ تقسیم، غلام آزاد کرنا، گناہوں اور جرائم کے کفارے پر یقین رکھنا، عہد و پیمان پورا کرنا، اللہ کی نعمتوں کا شکر اور اس کا شمار کرنا، زبان کی حفاظت کرنا، امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرنا، انسانی جان کی عزت اور حرمت کا پاس رکھنا، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، اپنوں اور دوسروں کے مال کی حفاظت کا خیال رکھنا، کھانے پینے کے معاملات میں حلال و حرام کا خیال رکھنا، لباس کے معاملے میں حلال و حرام کا خیال رکھنا، دنیاوی کھیل کود جو ممنوع ہیں ان سے بچے رہنا، مالی امور میں میانہ روی اختیار کرنا، کینہ اور حسد ترک کرنا، لوگوں کی عزت کی حفاظت کرنا، عمل میں اخلاص پیدا کرنا، نیکی کے بعد خوشی اور گناہ کے بعد غم محسوس کرنا، گناہ کا علاج توبہ کے ساتھ کرنا، عیدیں منانا، حاکم وقت کی اطاعت کرنا، مسلمانوں کی جماعت سے جدا نہ ہونا، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، نیکی میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا، حیا پر کاربند رہنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، خوش خلق ہونا، غلاموں اور ماتحتوں سے احسان کرنا، غلاموں اور ماتحتوں پر آقاؤں کے حقوق، اولاد اور اہل خانہ کے حقوق، اہل دین سے تعلق رکھنا، سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، اہل ایمان کے جنازہ میں شریک ہونا، چھینک کا جواب دینا، کفار اور فسادی لوگوں سے دور رہنا، ہمسائے کا اکرام کرنا، مہمان کا اکرام کرنا، عیب اور گناہ پر پردہ ڈالنا، مصائب اور لذات و شہوات پر صبر کرنا، زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا، غیرت کرنا،
لغو اور بیہودہ چیزوں سے منہ موڑنا، سخاوت کرنا، چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی تعظیم کرنا، لوگوں کے درمیان صلح کروانا، اچھی بات کرنا یا خاموش رہنا، خیرخواہی چاہنا، ایمان کے 77 شعبوں کے ثبوت کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ میں اس بات کی بھی وضاحت موجود ہے کہ جو شخص ان چیزوں کو بجا نہیں لائے گا وہ منافق کہلائے گا۔ حدیث کے مطابق وہ شخص منافق ہے کہ جب اسے امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے اور بات کرتے وقت جھوٹ بولے، اور جب کسی سے عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر اتر آئے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 34 تھی۔ آج کا دور پرفتن دور ہے، اس میں ہم میں سے ہر ایک کو اپنا ایمان اور اسلام لانے کی حد الوسع کوشش کرنی چاہیے۔ آج کے دور میں حق بات کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ معاشرہ کے افراد کا تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہدایت یافتہ ہونا بھی ضروری ہے اور اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ربانی ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جاننے والا، بڑا باخبر ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب مسلمان کا سب سے عمدہ مال اس کی بکریاں ہوں گی، جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ جائے گا۔ ناظرین محترم، امید ہے یہ 77 جو تھے آپ کو اچھے لگے ہوں گے اور دل کو بھائے ہوں گے اور علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں دوسروں تک۔ اللہ سے دعا ہے کہ جہاں رہیں خوش رہیں۔ آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں، آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یہ یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔